قرآن پاک کی ایک سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اس سورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور لوگوں کے فائدے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بات قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اور سورۃ الحدید کا نمبر 57واں ہے، یعنی سورۃ الحدید عین قرآن مجید کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس آیت کو ایک یہودی سائنسدان ایتمار ولنر، یہ یروشلم یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے، پڑھا اور غور کیا کہ لوہے کو اتارنے سے کیا مقصد ہے، یعنی آسمان سے نازل کیا گیا۔ اس نے ناسا کے ساتھ مل کر 8 سال اس پر تحقیق کی اور نظریہ پیش کیا کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے اندر بھی موجود نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر گر جائے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ موجودہ تحقیق کے مطابق کائنات میں پائی جانے والی بھاری کثافتیں دھاتیں بڑے ستاروں کے مرکز نیوکلیوس میں پیدا ہوتی ہیں، تاہم ہمارے شمسی نظام کے اندر از خود لوہا پیدا کرنے کے لیے موزوں ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج سے بہت بڑے سائز کے ستاروں کے اندر ہی پیدا ہو سکتا ہے، چونکہ اسے ہمارے سورج کی حدت سے کہیں زیادہ درجہ حرارت مطلوب ہوتا ہے، اس لیے اس ڈھانچے کا ہمارے نظام شمسی میں تشکیل پانا ممکن نہ تھا۔ اگر ہمارے نظام شمسی سے باہر کی بات کریں تو جب بھی کسی ستارے جو کہ ہمارے سورج سے کئی 100 گنا گرم ہے، ان میں بننے والے لوہے کی مقدار ایک خاص حد سے تجاوز ہو جاتی ہے، تو وہ اسے زیادہ دیر نہیں سنبھالتا اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ نووا یا سپر نووا کی شکل میں خارج کرتا ہے، جو ایک مخصوص قسم کے شابیہ ہوتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد خلا میں پھیل جاتی ہے، اور یہ اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کسی جرم فلکی سیلیسٹیل باڈی کی قوت جاذبہ یا کشش ثقل انہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ سائنسدان کہتے ہیں ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا، اربوں سالوں پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق جب ستارہ کی موت کی وجہ اس کے ماخذ میں کیمیائی تبدیلیوں بتدریج درجہ حرارت کی کمی کی وجہ سے اس کے ماخذ میں کسی دھات کا عنصر بننا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ عنصر اس ستارے پر پھیلتا چلا جاتا ہے جو ہزاروں یا لاکھوں سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ آخر میں جب وہ ستارہ مکمل اس دھات میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، جس کی طاقت شاید کئی لاکھ ایٹم بموں کے برابر ہوتی ہے۔ سپر نووا اور اس کے ذرے پتھر یا چٹانیں پورے خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ جو پتھر زمین کی طرف آتے ہیں دھنس جاتے ہیں یا سمندر میں گر جاتے ہیں۔ اسی طرح آج سے 3300 سال قبل وفات پانے والے توت عنخ آمن، جو کہ ایک مشہور فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ موضوع بھی کسی حد تک اس کے ایک خنجر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے معروف فرعون توت عنخ آمن کو وفات کے بعد قدیم شاہی رواج کے مطابق ممی بنا دیا گیا تھا۔ رسم کے مطابق شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جن میں سے قابل ذکر کچھ ہتھیار تھے اور ان کے ساتھ دفن کیے جانے والا خنجر۔
تحقیقات کے مطابق ایک شہابیے سے حاصل ہونے والے لوہے سے بنایا گیا تھا۔ یہ ہتھیار ان 2 خنجروں میں سے ایک ہے جنہیں سن 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کوٹر نے دریافت کیا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکی، بلکہ خنجر کو زنگ نہ لگنے والے پھل نے تمام محققین کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ اس قسم کی دھات کی قدیم مصر میں موجودگی کوئی معمولی سی بات ہرگز نہیں تھی۔ میٹیوریٹکس اینڈ پلانیٹری سائنس جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے محققین نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس رے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس تحقیق کی مرکزی کردار مصنف ڈینیلا کوملی کا کہنا ہے۔ شہابی لوہے میں واضح طور پر بڑے پیمانے پر ایک دھاتی عنصر جست موجود بھی ہے۔ یہ تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا تھا کہ لوہے کے ساتھ جست اور کوبالٹ کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا زمین سے باہر کہیں ہوئی۔ اب کسی حد تک اس دھات کا موازنہ اس شابیے سے کیا جا رہا ہے جو مصری بحیر احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا، اور خصوصاً ایک اور شابیہ جو اسکندریہ سے 240 کلومیٹر دور مغرب میں پایا گیا تھا، اس میں بھی اسی مقدار میں جست اور کوبالٹ موجود تھا۔ اور اگر آپ اس شائع ہونے والی تحقیق کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قدیم مصری 1300 سال قبل از مسیح سے ہی جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد معلوم ہوئی۔